والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب رسالت ماداب نبوت مالک جنت سراپا رحمت کونین کے دلہا ہم سب کے آقا فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا جناب احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ محمد ربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھتا، صبح 10 بار شام کو 10 بار اور کنٹینیو لگاتار، سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں ایسے بندے کی شفاعت فرماؤں گا. ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء کرام کی موجودگی میں بالخصوص خطیب شہیر حضرت العلامہ حافظ و قاری جناب عبدالکریم صاحب، آپ کے خطیب و امام اور دیگر علماء کرام حافظ و قاری حافظ تنویر صاحب قبلہ اور میرے ساتھ میں رونے کے اسٹیج جن کے نام سے میں شناسہ نہیں ہوں، سبھی علماء کرام کی سرپرستی میں اور گلیکسی گروپ کی موجودگی اور ان کی صدارت میں یہ پروگرام اور بارگاہ امام حسین میں عقیدت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ، شریعت کی نظر میں، طریقت کی نظر میں، سرکار کی نظر میں جو طریقہ اس گروپ نے اپنایا ہے، مولا تبارک و تعالی سبھی حضرات کو خرافات سے بچا کر یہی طریقہ اپنانے کا ہمیں مولا تبارک و تعالی درس عطا فرمائے.
اور مولا تبارک و تعالی ان مجلسوں کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقیدت و محبت کے دو شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے، اور ہو سکے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی دعائیں دو شعر ہیں۔ اب تو بس یہ کی دھن ہے، سبحان اللہ۔ حجاج کرام جو لاسٹ میں تشریف لے گئے تھے، ان کا محرم مدینے میں گزر رہا ہے، اس سرزمین پر گزر رہا ہے جہاں پہ انسان ایک بار بھی جائے تو آج کل تو ایسا نیم کر دیا ہے کہ جنت البقیع کیا کہتے ہیں، اپنے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پہلے آن لائن نمبر لینا پڑتا، پھر جانے کی اجازت، وہ بھی ایک بار، ایک ہفتہ رکیں تو ایک بار، 15 دن رکیں تو ایک بار۔ مگر حجاج کرام اس سرزمین پر ہیں جہاں ایک بار جانے کی اجازت لیتے تھے، وہاں جانے کی اجازت لے لیتے تھے جہاں میرا حسین کا کھیلنا اور گزرنا رات دن ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سرزمین کو یاد کریں اور اس شعر کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ جب بھی بلائے تو ان جگہوں کا ادب و احترام برقرار رکھیں، بڑے پیارے مقامات ہیں یہ۔ اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ کی دھن ہے، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس یہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ دھن ہے۔ آخری شعر، اس کو بعد دو شعر ثانی امام ہے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہ دھن ہے۔ دو شعر ثانی امام ہے۔ اللہ کے حبیب کا دلبر حسین، نام حسین میں بہت برکت ہے، اس ذات میں بھی برکت ہے، ان کے تذکرے میں بھی برکت ہے، اور ان کے نام میں بھی برکت۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں ہر چیز شریعت کے مطابق ہو، جوا بازی نہ ہو، کھیل کود نہ ہو، گندے کام نہ ہو، شراب نوشی نہ ہو،
نماز کے پابند ہیں، تلاوت قرآن ہے، پردے کا بھی اہتمام ہے، پھر بھی اگر گھر میں برکت نہیں نظر آ رہی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیک دروازے پر یا اسے لکھ دو، انشاءاللہ کئی مہینے کے اندر اس مہینے کے نام کی برکت سے گھر میں آپ کو برکت ہی برکت ہے۔ بڑا پیارا اللہ کے حبیب کا دل پر حسین، اللہ کے حبیب کا دل پر حسین، اللہ کے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا دل پر حسین ہے، دل پر حسین ہے، دونوں جہاں میں میرا، دونوں جہاں میں میرا سرور حسین، دونوں جہاں میں میرا سرور حسین، اللہ کے حبیب کا دل پر حسین ہے۔ بدنصیب یہ ہے ایک جماعت ایسی بھی پیدا ہوگی معاذاللہ جو آج برسوں کے بعد جہنمی یزید کو امیر المومنین کہہ رہی ہے، وہ آقا نظر آ رہا ہے اور یہ باور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذاللہ حسین غلط تھے، یزید ہم پر تھے۔ کوئی لمبی چوری بحث کرنے کی ایک سوال، ظالم اتنا بتا دے اگر تیرا باپ یزید اتنا ہی لائق تھا، کربلا کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو تو بتا، اور بعد کربلا دیکھ لو، قبل کربلا دیکھ لو، حسین گلی میں، کوچے میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں تمہیں غلام حسین ملے گا یا ڈائریکٹ نام حسین ملے گا؟ یہ جیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آخری اور بڑا پیارا شعر حاصل کلام سے، دونوں جہاں میں میرا سرور حسین، کرب و بلا کے جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کے جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کے جنگ کا، کرب و بلا کے جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، بے گھر یزید ہو گیا، اور گھر گھر حسین، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین، اللہ کے حبیب کا دل پر حسین۔ آخری شعر، کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے، کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے، مسجد نبوی کا منظر، میرے حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے اور اپنے نانا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ سوار ہوگا، سرکار کو احساس ہو گیا کہ میرے کاندھے پہ میرا بیٹا حسین جلوہ فرما، آقا نے تسبیح لمبی کر دی، اتنی لمبی کر دی کہ صحابہ بھی سوچنے لگے کہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آ گیا، جب تک سرکار سجدہ، جب تک حسین کاندھے رسول پہ رہے اس وقت سجدہ جو ہے لمبا ہوتا رہا، پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نتیجہ دے
کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے، کس کی مجال سجدے سے، کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے، جب تک نبی کے پشت کے اوپر حسین ہے، جب تک نبی کے پشت کے اوپر حسین ہے، اللہ کے رسول کا دلبر حسین ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ گاؤں اللہ کے ٹھاٹے مارتا ہوا یہ دیوانہ حسین کا اہم پروگرام، جس میں عشاق حسین شب و روز کی محنتیں کرنے کے بعد عقیدت حسین میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مجلس میں آپ جلوہ فرمائیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت یہ آخری حد ہوتی ہے، انسان جس چیز میں بھی دیکھے اسے اپنے محبوب کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ انسان جس چیز کو بھی سوچے اس سوچ میں محبوب کی فکر ہونی چاہیے۔ انسان جس چیز پہ غور کرے اس کے غور و فکر میں محبوب کی ادائیں ہونی چاہیے۔ انسان جس چیز سے محبت کرے رات دن اس کے تذکرہ ہونا چاہیے۔ انسان جس چیز سے محبت کرے ان کی صبح و شام چرچا ہونا چاہیے۔ یہی محبت کا طریقہ اس کو امام محبت نے دیا تھا۔ پھول عام چیز ہے، انسان محبت میں ایک دوسرے کو پیش کرتا رہتا ہے۔ علماء آئے تو پھول کے ہار سے سواگت کرتے ہیں، نیتا آئے تو پھول کے ہار سے سواگت کرتے ہیں۔ انسان حج بیت اللہ کے لیے حاجی نکلتا ہے، عمرہ کے لیے معتمر نکلتے ہیں، یا شب قدر شب برات میں امام کا استقبال کرتے ہیں، پھول اور ہار سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ پھول یہ محبت کی مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے پھول پیش کیا، امام اس کو محبت، امام اس کو محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب پھول کو دیکھا، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پھول دیکھا تو پھول میں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا دیکھا؟ پھول میں دیکھا تو آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، پھول میں غور و فکر کیا، آمنہ کے لال کی زلفیں دیکھی، پھول میں دیکھا اللہ کے رسول کا پورا سراپا دیکھا، اللہ کے رسول کا دہن دیکھا، اللہ کے رسول کی زبان دیکھی، اور پھول کو دیکھ کر کے فرمایا وہ پھول دینے والا تو پھول دے گیا ہے، مگر اس پھول کے اندر مجھے آمنہ کے رسول، آمنہ کے لال کا سراپا وجود نظر آ رہا ہے۔ پھول کو دیکھ کر کے امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے فرمایا تھا سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول ذہن پھول زکن پھول، وہ پھول دینے والا۔ اس پھول کی اگر بات کروں تو آمنہ کے لال کا سراپا بدن پھول ہی پھول ہے، ذہن بھی پھول ہے، دہن بھی پھول ہے، زبان بھی پھول ہے، زکن بھی پھول ہے، اور ایسا پھول ہے اتنا مہکتا ہے، اتنا مہکتا ہے، اتنا مہکتا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور پھول لے کر کے آگے فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، تنکا بھی ہمارے ہلانے سے نہ ہلے، تنکا بھی ہمارے ہلائے سے نہ ہلے، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ زمن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ زمن پھول۔ وہ امام کے نام پہ جمع ہونے والوں میرے اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، کیا بات، یہ ورڈ کہاں بولا جاتا ہے؟ جب انسان
کی چیز بتانا چاہتا ہے. کیا بات مولانا، آج تو تقریر میں مزہ آ گیا. کیا بات حافظ صاحب، آج تو قرآن نے اپنے مزہ لا دیا. کیا بات وہاں پہ بولتے ہیں. جب انسان دل سے آواز نکالتا ہے فرماتے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات ہے رضا. چمنستان تو بہت دیکھا، گلابوں کا چمنستان، موگروں کا چمنستان، دوسرے پھولوں کا چمنستان، مگر کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. آج جس پھول کی بات کرنے بیٹھے ہیں اس پھول کا رنگ بھی لے کے جانا ہے، اس پھول کا ڈھنگ بھی لے کے جانا ہے، اس پھول سے خوشبو بھی لے کے جانا ہے، اور اس پھول سے بکھرنے والی موتی بھی لے کر کے جانا ہے. جب تو پتا چلے گا کہ آپ صحیح چیزیں لے کر کے گئے. ان چیزوں کو میں کسی پہ لوڈ ڈال کے، ان چیزوں کو میں کسی پہ دباؤ ڈال کے، ان چیزوں کو کسی کو میں کیا کہتے ہیں معتزلہ جملہ لے کر کے میں بات نہ کروں. رب کے کلام کے مطابق وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جب بات کرو لوگوں سے سیدھی بات کرو، سیدھی زبان پہ بات کرو. اس لیے بات کریں یصلح لکم اعمالکم، تاکہ تمہارے اعمال میں سدھار آ جائے. اور حق بات لے کر کے بیٹھے ہیں اور وہی باتیں کرنی ہے. عظمت حسین جب گانے والوں حقیقت میں عظمت حسین کیا ہے، آؤ عظمت حسین دیکھتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا تھا انا خاتم النبیین، اے لوگوں میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آمنہ کے لال کے بعد کسی نبی کا جلوہ گر ہونا ناممکن ہے، محال ہے، امپوسیبل نہیں، امپوسیبل نہیں، امپوسیبل ہے. لہذا ممکن نہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اے لوگوں میں آخری نبی ہوں. اب میرے بعد کوئی آمنہ کے لال نبی نہیں بن سکتا. یہ تو نبی نے اپنے لیے فرمایا تھا. میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر بہت ساری ایسی ذات جو ہے میرے رسول کے چوکھٹ پہ ملتے ہیں کہ رسول کی مثال ملنا تو دور کی بات ہے، ان کے چوکھٹ پہ بیٹھنے والوں کا بھی مثال نہ تو دنیا نے پیش کیا ہے نہ پیش کر سکے گی. اگر دعوے کے ساتھ سننا چاہو صداقت کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک صداقت کے دروازے کھلے ہیں، مگر دوسرا صدیق آنا ناممکن ہے. عدالت کا دروازہ کھلا ہے مگر دوسرا عمر آنا ناممکن ہے. سخاوت کا دروازہ کھلا ہے مگر دوسرا عثمان آنا ناممکن ہے. شجاعت کا دروازہ کھلا ہے مگر دوسرا علی آنا ناممکن ہے. بلا تمثیل کہنے کا حق دے دیا جائے. نبی نے فرمایا جس طریقے سے میرے بعد کوئی آمنہ کا لال نبی نہیں بن، کوئی نبی کوئی جو ہے ماں کا لال نبی نہیں بن سکتا. آمنہ کا لال آخری نبی ہے، اب کوئی ماں کا لال نبی نہیں بنے گا. اگر مجھے بولنے کا حق دے دیا جائے تو بلا تمثیل کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کے بعد حسین تو حسینیت کا دروازہ کھلا تو ہے، مگر مثل حسین کوئی بن جائے یہ ناممکن ہے، محال ہے. اس لیے کہ غلام حسین کا دروازہ تو کھلا ہے، حسین بننے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب کوئی دوسرا حسین بن نہیں سکتا. دعویٰ بھلے ہی کر لو حسین بننے کا، لوگوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، لوگوں نے رسول ہونے کا، سرکار کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. آقا نے فرمایا میرے بعد تقریباً 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے. آقا نے جھوٹ کا پردہ بھی فاش کر دیا، مگر لوگ نبوت کا دعویٰ کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آگے چل کے کریں گے. اس لیے کہ دعویٰ کرنا آسان ہے، لہذا جب دلیل مانگو تو بغلیں جھانکتے ہیں. کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ، کسی نے ولی ہونے کا دعویٰ، کسی نے غوث ہونے کا دعویٰ. آج تو 10 انگوٹھیاں پہننے والا بھی ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے. ایک ٹائم کا نماز پڑھنے والا بھی وہ بھی غریب نواز سے ہم پلہ بننے کی کوششیں کرتا ہے. بھانگ پینے
मेरा डायरेक्ट अली से कनेक्शन है, लिहाजा पानी जांचने वाले ढोंगी बाबा भी कहते हैं मैं तो बगैर फोन के नजमुद्दीन शाह कलंदर से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, होल यहाँ करवाओ और अब बिला तमसील 30,000 35,000 देंगे, ऐसे बाबाओं के रंग में रंग करके 30-35 देर यहाँ पानी निकल जाए। जालिम बीवी को सुबह घर छोड़ कर जाया है, तेरी बीवी दाल बनाएगी, ये क्या कहते गिलकी बनाएगी, तुझे किचन का खबर नहीं, और 300-400 फीट पानी पकाने वाला, जरा ये तो बता बीवी ने घर में क्या बना के रखा है जिसे किचन की खबर ना हो, पीछे की पानी की खबर देने वाले, जरा कीजे की सुधार करो। लिहाजा किसी ने भी, सबने हर चीज होने का दावा कर दिया मगर किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया, इसलिए कि दलील मांगने वाला मांगेगा। अगर दावाए हुसैन करता है, कासिम सामने लेगा, अली अकबर सामने ले गया, अली अस्कर लेकर गया, सीने को छलनी कर फिर दावाए हुसैन कर मान जाएंगे तो गुलाम हुसैन। इसलिए हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता, इसलिए हुसैन के बाद कोई हुसैन आ जाए। एक शख्स ने कहा आज बच्चे तो पैदा हो रहे हैं मगर दूसरा हुसैन हमारे दरमियान क्यों नहीं आया, दूसरा हुसैन हमारे दरमियान क्यों नहीं आया। एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। एक बुजुर्ग पीछे बैठे थे, कहा कि मौलाना मिस्ले हुसैन तो आ सकता है मगर फातिमा कहां से लाओगे, फातिमा कहां से लाओगे। मौलाना हुसैन तो आ सकता है मगर अली जैसा बाप कहां से लाओगे, उन जैसा शुजाअत, इबादत, रियासत, तकवा, परहेजगारी कहां से लाओगे। इसलिए कि फातिमा जैसे गोद नहीं बचे, आज वो गोद नहीं जिसमें तिलावत कुरान हो, जिसमें इबादतें हो, जिसमें रियाजतें हो, जिसमें परहेजगारी हो, जिसमें रात भर के सजदे हो, जिनके सजदे का लुत्फ यो हो। मौला तेरी रातें खत्म हो गई, फातिमा का सजदा अदा नहीं हुआ, पर्दाए फातिमा कहां से लाओगे। इसलिए मौलाना हुसैन आ सकता है मगर फातिमा जैसा गोद पहले तैयार कर लो, फातिमा जैसा गोद तैयार कर लो, जिनकी नजरों में हया हो, जिनके गोद में पाकिज़गी हो। आज हमारी माँ बहनों की गोदें बदल गई तो हमारी नस्लें बदल गई। लिहाजा पहले की माँ ऐसी होती थी तो बच्चा भी हाफिज कुरान, मुत्तकी, परहेजगार, बच्चे पे भरोसा माँ को इतना कि मेरा बेटा ये कर नहीं सकता। एक शख्स ने अपने बेटे का जो है सिपाही था, जंग में गया, किसी ने आकर के कहा तेरा बेटा पीठ पीछे भाग गया था, जंग में हमने देखा, पीठ दिखा करके भागा था। माँ ने छाती ठोक के कहा था मेरा बेटा पीठ दिखा के भाग नहीं सकता, मेरा बेटा सीना छलनी करके मर तो सकता है मगर पीठ पे तलवार या पीठ पे नेजा खा करके मर नहीं सकता। उस बोलने वाले ने कहा था वो माँ इतने दावे के साथ क्यों ऐसा कह रही है कि तेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो उस माँ ने कहा था अरे होगा कैसे, इसलिए कि मैंने अपने बेटे को बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। या हमारी माँ बहनों से पूछ लो तो गुस्ल के तरीके मालूम नहीं, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है। अगर आपसे भी पूछा जाए बहुत सारों से गुस्ल के तरीके क्या हैं तो आप भी गुस्ल के तरीके से दूर होंगे। मौलाना अर्ज कर लेते हैं, पानी बहा लेते हैं, पानी बहाने से सिर्फ गुस्ल नहीं होता, गुस्ल की जो जरूरतें हैं, गुस्ल के जो फराइज हैं वो जब तक नहीं करेंगे। गोद बदल गए, हालात ऐसे हो गए। आइए दास्तान हुसैन सुनने वालों, हुसैन का बचपना निगाहों के सामने रखें, हुसैन की जवानी निगाहों के सामने रखें। कौन हुसैन, और वो हुसैन जो करबला के लिए रब ने मुंतखब किया, करबला के लिए हुसैन को रब ने चुना। इसमें खासियतें क्या थी, इनमें आइए कौन सी बात थी जो दूसरे सहाबा में नहीं है। हुसैन में कौन सा खासा था जो दूसरे सहाबियों के बेटे में नहीं है। अली के बेटे में कौन सा गुण था जो दूसरे अबू बकर सिद्दीक के बेटे में गुण नहीं, उमर के बेटे में वो बात नहीं, उस्मान ज़ुन्नूरैन के बेटों में वो बात नहीं। अली के बेटे में कौन सी बात थी जो और बेटों में नजर नहीं आता। सुन लो, अली के बेटों में वो बातें हैं जो
رہا ہے, جس کا گود جو ہے مصطفیٰ کا گود, جس کا جو ہے کیا کہتے ہیں میدان کا بنا ہے, جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہو, جن کو بٹھایا تو کاندھے پہ, پیر لگے تو سینے پہ, جن کے ہاتھوں میں زلفیں اگر لگام پکڑانی ہو مصطفیٰ نے زلفیں پکڑائی ہے. اس لیے جو ہے علی کا بیٹا لاجواب ہے کہ علی کے بیٹے کی 6 سال کی زندگی کہیں اور نہیں, مصطفیٰ کے آنکھوں سے محبت میں پڑا. سبحان اللہ سبحان اس لیے علی کے بیٹے کا بچپن سب بچپنوں سے نرالا, سب بچپن سے نرالا. جس نبی کے مولم کائنات نے, جس سے پوری کائنات نے علم سیکھا ہو, تربیت سیکھا ہو, 6 سال میں حسین کو کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا. استقامت سکھائی, شجاعت سکھایا, بہادری سکھائی, تقوی و پرہیزگاری سکھائی, بانٹنے کا طریقہ سکھایا, دین بچانے کا کیا کہتے اسلوب سکھایا. اور آج کربلا میں جا کر کے حسین میرے دین کے خاطر تو جان دے دے گا, جان دینے کا طریقہ سکھایا. اس لیے حسین کے مثل دوسرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. کہاں سے حسین ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ ذات حسین, اللہ اکبر. بچپنا بار بار سنتے ہیں امام حسین کی جوانی کی ایک جھلک نگاہوں کے سامنے. تقوی و پرہیزگاری میں کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتا. حسین کی تقوی و پرہیزگاری اسی سے پتہ چلتا ہے. نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ حسین کا ظاہر میری طرح, حسین کا باطن میری طرح, حسین کا حسن میری طرح, حسین کا چلنا میری طرح, حسین کا کھانا میری طرح, حسین کا پینا میری طرح. حسین کی زندگی میری زندگی کی طرح ہے, حسین کی عبادت میری عبادت کی طرح ہے. اس حسین کی بات کیا کرو, حسین بھی ذات رسول کا وہ حصہ ہے, وہ حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ہر خوبی سے نوازا, ہر نبی کی خوبی رب نے عطا فرمائی. لہذا وہ سیادت ہو یا سیاست ہو یا رفاقت ہو یا کلیمیت ہو یا خلیلیت ہو یا جو بھی ہے, ہر نبی کے اندر جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. یہ دے بے حسن یوسف, یہ دے بیضا حسن یوسف, یہ دے بیضا, یہ دے بیضا داری, آج خوبا ہوا دار تو تنہا داری. بہت سارے انبیاء شہید ہوئے, بہت ساری سری طور پر, بہت سارے ظاہری طور پر, مگر میرے نبی کو شہادت کا مرتبہ ملنا تھا. رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اے میرے محبوب میں لوگوں سے تیری حفاظت فرماؤں گا. اگر نبی میدان بدر میں شہید ہو جاتے, کلام پہ کی آیت کا جواب کیا ہوتا کہ رب حفاظت کر رہا ہے پھر بھی نبی شہید ہو گئے, لہذا صحابہ حفاظت کر رہے ہیں پھر بھی نبی شہید. واللہ یعصمک, اے میرے محبوب میں تیری حفاظت فرماؤں گا. اور جب حفاظت رب فرما رہا ہے تو شہید تو ہو نہیں سکتے, کافروں کے ہاتھ تو شہادت پا نہیں سکتے, مگر مقام تو دینا پڑے گا, مقام تو ملنا پڑے گا. زکریا شہید ہو گئے تو نبی کے اندر شہادت ہونی چاہیے. یحییٰ شہید ہو گئے تو نبی کے اندر وہ مقام ہونا چاہیے. تقریباً 4000 انبیاء یہودیوں نے شہید کیے, وہ تو مقام ہونا چاہیے. کوئی ظاہری شہید, کوئی باطنی شہید. امام حسین ذات حسین, لہذا میرے رسول کے رسالت کا وہ حصہ ہے کہ پروردگار نے جب نبی کو شہادت ظاہری کا رتبہ دینا چاہا اور شہادت باطنی کا رتبہ دینا چاہا, شہادت باطنی کا رتبہ امام حسن کے ذریعے دے دیا اور شہادت ظاہری کا حصہ امام حسین کے حصے سے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ شہادت ظاہری, یہ رسالت کے دائرے میں رسول کی پوری کمال کا شہادت ظاہری کا حصہ میرے حسین بن گئے اور شہادت باطنی کا حصہ میرے حسن بن گئے. شہادت باطنی اتنی کس نے زہر دیا پتہ تک نہیں چلا, آخر تک نہ قبولا گیا. اور شہادت ظاہری اتنی شہادت ظاہری کہ حسین پہ تلوار کس نے چلائی تاریخ گواہ ہے, گردن پہ تلوار کس نے چلائی تاریخ گواہ ہے, سب سے پہلے تیر کس نے مارا تاریخ گواہ ہے, گھوڑا کس نے دوڑایا تاریخ گواہ ہے, کتنے سینے پہ چھلنی ہوئے تاریخ گواہ ہے, تلوار کے دھار کے کتنے بار تھے
गवाह है, इतनी जाहिर कि परवरदिगार ने खूने हुसैन का एक कतरा जाहिर कर दिया कि कल भी लोग सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं, कल कयामत तक सुनते जाएंगे, ताकि शहादत से तुम्हें पता चले कि दीन बचाने के लिए सिर्फ ज़बानी तकरीरें काम नहीं आती। दीन बचाने के लिए कभी खून की बलिदान और कभी खून की नदियां बहाकर गुलाम हुसैन बनकर के फिर दीन बचाना पड़ता है, फिर दीन बचाना पड़ता है। ये ज़ाहिरी हुसैन, मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी के अय्याम है, और सहाबा के बीच में मेरे हुसैन की जात कितनी लाजवाब थी। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, बड़े मशहूर सहाबी, बड़े मशहूर सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा। हदीसों के रावी अबू हुरैरा रसूल के खास चाहने वालों में से, रसूल के दर में पड़े रहने वाला गरीब सहाबी है अबू हुरैरा। बुखारी पढ़ो तो अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा, और अबू हुरैरा से इतनी हदीसें रावी, हाथ यहां बांधना रावी अबू हुरैरा, हाथ कहां बांधना अबू हुरैरा, रावी अबू हुरैरा। नमाज में हाथ कितना उठाना है रावी अबू हुरैरा, रफे यदन करना है रावी अबू हुरैरा। अगर अबू हुरैरा की हदीसें अगर साइड कर दी जाए तो आधा दिन तो यूं ही गायब हो जाएगा। ओ अबू हुरैरा को मानने वालों, अहले हदीस भी अबू हुरैरा करते हैं, अहले देवबंद भी अहले अबू हुरैरा करते हैं, सुन्नी तो अबू हुरैरा करते ही हैं, और करना भी चाहिए। कौन अबू हुरैरा? वो अबू हुरैरा की बातें बनाने वालों, जरा अबू हुरैरा की मोहब्बत हुसैन भी तो देख लो। मेरे हुसैन 35-40 की उम्र में है, दाढ़ी बिल्कुल काली है। एक जनाजे में तशरीफ ले गए, और जनाजे में तशरीफ ले जाने के बाद जो ही जन्नतुल बकी से अपने घर की तरफ वापसी हुए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह थक करके बैठ गए, और जो ही थक करके बैठे अपने पैर एक पत्थर पे यूं रखा, और रख करके थकान के हिसाब से थोड़ी सी आंखें बंद हो गई, आंखें थोड़ी सी नम हुई, और जो ही आंखें बंद हुई लिहाजा थोड़ी सी गुनूदगी आ गई। इमाम हुसैन इस हालत में बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, फौरन इमाम हुसैन की आंखें खोल गई। आंखें खुली तो क्या देखा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के खास सहाबी हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं, हजरत अली और तकरीबन हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र में हैं। क्या देखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा लिहाजा जिस पत्थर पर मेरे हुसैन ने पैर रखा था उस पत्थर के नीचे बैठे हैं, और बैठ करके इमाम हुसैन के पैर को यूं पकड़ लिया है, एक हाथ से यूं पकड़ा है, और दूसरे हाथ से एक रिवायत के मुताबिक अपनी चादर उठाई, और एक रिवायत के मुताबिक जो है अपने अमामे का शिमला पकड़ा, और शिमला पकड़ के मेरे हुसैन के पैर साफ कर रहे हैं। मेरे हुसैन नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन का पैर साफ कर रहे हैं। इमाम हुसैन की आंखें खुली, फौरन पैर को खींचा, और खींचने के बाद फरमाया, या अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं आपके बेटे की उम्र के, ये क्या कर रहे हैं? फिर भी पैर को पकड़े चादर से साफ किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन उठ करके बैठ गए, पैर को समेटा, और समेटने के बाद जो है बादब मुअद्दब होकर के बैठे। आप मेरे बाप की उम्र के, आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे हुसैन, मैंने तेरे नाना से तेरी इतनी बातें, तेरी इतनी फजीलतें, तेरी इतनी उसत इल्म, तेरी शुजाअत, तेरी बहादुरी और तेरे बचपना का देखना नजरों के सामने मैंने देखा है, और मैंने अपने दिल में तेरे लिए इतनी बातें नबी कायनात से सुना है। ये चादर तो कम है, नबी के फरमान के मुताबिक अगर मैं आंखों के पलकों से भी तेरा पैर साफ करूं, जब भी कमा हक हो तेरी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकता। ये मोहब्बत हुसैन, हजरत अबू हुरैरा जैसा रावी, हजरत अबू हुरैरा जैसा रावी 8,500
حدیثوں کا راوی وہ ابو ہریرہ کرنے والوں، نمازوں میں ان کی حدیثیں لینے والوں، تلاوت میں ان کی حدیثیں لینے والوں، تلاوت قرآن میں ان کی حدیثیں لینے والوں، جب ہر معاملے میں ان کی حدیثیں لیتے ہو پھر حسین کی بات آتی ہے تو ابو ہریرہ کی حدیثوں سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ کون ذات حسین؟ آخری چیز، آج ہمارے درمیان محبت دیکھیں تو ختم ہو گئی ہے، آپس کی محبت کچھ جو ہے پہلے سے لے گئے، کچھ عداوت نے، کچھ کینہ نے، کچھ بغض نے، کچھ دشمنی نے، اور جو تھوڑی بہت بچی تھی یہ جیو موبائل لے گئے، اور تھوڑی بہت جو بچی تھی یہ موبائل لے گیا۔ لہذا آج کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، 50 بیگھہ زمین، مولانا گھر میں برکت نہیں، یا انبار گھر میں برکت نہیں، کیسے برکت آئے گی؟ آج جوا عام ہے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب اور جوا یہ شیطان کے عمل میں سے عمل ہے۔ جوا، شراب تو عام، ہمارے نوجوان کھلے عام پی رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں نام بدل بدل کے پی رہے، بہت سارے تو ٹیبل لگا کے پیتے ہیں۔ یہ شراب انما الخمر والمیسر، خمر قرآن نے حرام فرمایا، اور اس کو ہم حلال جان کر کے نہیں تو کم سے کم مجبوری میں تو بہت سارے پیتے ہیں، عادتیں پڑ گئی۔ اور جوا، آج جوا چوراہے پہ لوگ کھیلنا بند کر دیے، آج جوا کے اڈے سجنا بند ہو گئے ہیں، مگر موبائل پہ ہر نوجوان آج جوا کھیل رہا ہے۔ نہیں کھیلنا گیمز کیا ہے؟ 20 روپے میں کیا کرتے 11 کروڑ، 50 روپے میں 11 کروڑ، یہ ہاضا اور ایڈوائز کرنے والے بڑے بڑے کرکٹر اس کے فین کھیلتے ہیں۔ ہر گھر میں جوا، تو جس گھر میں جوا ہو قرآن نے حرام فرمایا ہو، جہاں حرام کاری ہو، پیارے تو بتا برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت آئے گی کہاں سے؟ جس گھر میں کیا کہتے ہیں کھلے عام بیٹا بھی جوا کھیل رہا، بیٹا بھی جوا کھیل رہا، یہ ہمارے نوجوان جوا کے چکر میں روز 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، وہ 20 روپے کے چکر میں کروڑ پتی بننے والوں، یہ سب نے دکھنا چھوڑ دو، سوائے شیطانی خیالات کے کچھ نہیں ہے۔ یہ موبائل کے آڑ میں جوا کھیلنا بند کرو، گھروں کو جوا کا اڈا مت بناؤ۔ ہر انسان اس گیم کی، یہ گیم نہیں ہے جوا ہے، اسی گیم کا نام ہی تو جوا ہے۔ جوا کہتے کس کو؟ کسی دوسری چیز کا نام جوا نہیں ہے۔ آؤ محبت حسین کی جھلک دیکھو، الفت ہو تو ایسی ہو۔ اس دور میں محبت بھی تھی، میرے امام حسنین کریمین کا دور ہے۔ ایک شخص جو ہے مصر سے چلا، اور چلنے کے بعد جب مدینہ پہنچا تو مدینہ پہنچا غریب تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، لہذا مدینے کے باہر دروازے پر ایک شخص ملا اور اس سے پتہ پوچھا، ذرا یہ بتاؤ اندر کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، کوئی ہوٹل کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے ہوٹل کی کیا ضرورت تھا؟ مسجد نبوی کے پیچھے شاندار لنگر لٹایا جا رہا، جہاں لنگر کھا کر گیا، اللہ اکبر۔ لہذا وہ شخص چلا، اور چلنے کے بعد جو ہے دیکھا تو خوبصورت نوجوان لنگر لٹا رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھلا رہے ہیں، اور کھلانے کا طریقہ ایسے کہ کھلانے کا بھی انداز اتنا پیارا، لہذا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے ہوئے ہیں۔ نبی ہے نبی رب ہے موتی، نبی ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے ہیں۔ تو خوبصورت نوجوان لنگر لٹا رہے، وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد اس کے سامنے اس نے کھول لگا دیا، اس در میں جو بھی انتظام ہوگا وہ کھانے لگا۔ اور ادھر سے امام حسنین کریمین نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے کھا بھی رہا اور کچھ چھپا چھپا کے اندر رکھ بھی رہا، کھا بھی رہا اور چھپا چھپا کے اندر کچھ ڈال بھی رہا ہے۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس گیا، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا، او میرے بھائی جتنا کھانا ہے کھا لے، جب تو جائے گا تو سفر کے لیے ہم اور باندھ کر کے دے دیں، سفر کے لیے اور باندھ کر کے دے دیں گے۔ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، جتنا لے جانا ہے لے جاؤ۔ لہذا دونوں کھلاتے رہے، اور اس کے قریب جا کر کے جب تسلی دی، انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی ذات کے لیے یا سفر کے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، اللہ اور بھائی کا درد دیکھو، ایک غیر کی محبت دیکھو، ایک انسان کے لیے الفت دیکھو۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟
के जब मेरी मदीने में एंट्री हुई, मदीने में दाखिला हुआ, मैंने मदीने के बाहर एक शख्स को देखा। मैंने ये देखा वो शख्स अपनी झोली में से, अपने क्या कहते हैं थैली में से सूखी रोटी निकाल कर पानी में भिगो भिगो करके खा रहा था। मैंने उसी से पता पूछा था। अंदर आने के लिए मैं जब खाने लगा तो मुझे एहसास हुआ जो बाहर सूखी रोटी खा रहा है उसके लिए क्यों ना थोड़े बहुत लेकर के जाओ। मैं चिकन खा रहा हूं, मटन खा रहा हूं, उसके लिए ले जाओ। मैं उसको पहचानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ का पता बताया है। जरा गिरेबान में झांक करके देखने वाले देखो आज किस तरह छीन रहे हैं उस भाई का जिस भाई को उंगली पकड़ करके हमने चलना सिखाया। आज किस तरह हम दबा रहे हैं उस भाई का जिन्होंने एक माँ की छाती से दूध दिया। आज किसकी जमीनें दबा करके मालदार बनने के चक्कर में हो उस भाई का जिस भाई को जो है हमने साथ में खेला तो साथ में थे, बचपने में किसी के साथ लड़े तो साथ में थे, एक प्लेट में खाने वाला, एक मकान में रहने वाला, वो भाई बनकर के भाई की गर्दनें काटने वालों, वो भाई बनकर के भाई के साथ दगा करने वालों, ऐसा भाई मत बन कि दगा का इतिहास बन जाए। ऐसा भाई बन, ऐसा भाई बन, भाई जा भी रहा है तो बेटे के गले में ताबीर डाल के मेरा हसन जा रहा है। इमाम कासिम के गले में ऐ बेटा कासिम जब करबला में तेरे चचा जान पर आँच आए तो पीछे मत हटना, गुलाम हुसैन बनकर चाचा के कदमों पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे भाई की हुस्न खूबी अदा करो, ऐसा भाई बनो। खुदारा भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं, भाई बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है भाई बहन। इनके हक मार करके ये 2-4 दिन की जिंदगी के लिए दुनिया में बदनामी, आखिरत में जहन्नम का ईंधन मत बनो, किसी का हक मत दबाओ। मसला बताओ, उलमाए किराम फरमाते हैं आलात का फतवा, किसी ने किसी के 35 पैसे दबा लिए। 35 पैसे बच्चे नहीं जानते आज, 35 पैसे या 12 आना का बयान है, 12 आना दबा लिए तो कल मैदान कयामत में 12 आना देने के लिए 7 साल की बाजमात नमाज रब तबारक व तआला उसको दे देगा। 7 साल की बाजमात नमाज उसके बदले में उसको दे देगा 12 आना के लिए। फिर जरा सोचो, गिरेबान में झांक के देखो, हराम खाने वालों या गैर क्या कहते शरई तौर पर दूसरी की जमीन दबाने वालों, खुदारा मत करो, मत करो। कहा कि मैं उसके लिए ले जा रहा हूं जिसने बाहर मुझे रास्ता भेजा है। हजरत इमाम हसन हंसे और हंसने के बाद फरमाया, वो खाने वाला जितना खाना है खुद खा ले, जितना ले जाना है ले जा। इसलिए कि बाहर तुझे जिस शख्स ने पता बताया है वो कोई और नहीं, वो फातिमा के शोहरे नामदार हमारे बाबा हैं जो सूखी रोटियां खाना पसंद करता है। बाबा जो है बाहर सूखी रोटियां खा रहा है और अंदर जो है गरीबों के लिए पेटों ने लंगर का इंतजाम कर रखा है। सुभान अल्लाह। ये इंसानियत, ये हमदर्दी, इसलिए कहते हैं घराना फातिमा के घरों से पलता है। दुनिया के लोग फातिमा के खजाने से और फातिमा के घर से लंगर से चल रहा है। मेरे प्यारे, आखिरी चीज दे करके आज अपनी मोहब्बत हुसैन के जो हमने खांचा बांध लिए ना, वो खांचा गलत है। जो हमने मोहब्बत हुसैन का इजहार का हमने तरीका बांधा सरासर गलत है। मेरे प्यारे, आज गलतियों में बताएं क्या है, गलतियों में क्या चीजें नहीं है। आज एक चीज और बता दूं, बहुत सारों को मसले के आला हजरत से अकल इतराज है। क्यों? इसलिए कि मसले के आला हजरत वही बोलता है जो मदीने के मुस्तफा की शरीयत बोलती है। सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत मोदी से पाकिस्तान अल्लामा अवैसी कादरी फरमाते हैं कि इस बुजुर्ग का तजुर्बा है, तजुर्बा, जिन्होंने आला हजरत की तहकीक पे जरा सी भी चूनो चला की वो गुमराह हो गया, जरा सी भी चूनो चला की वो गुमराह हो गया। हिंदुस्तान का इंतखाब कदीरी हो या भी जो है क्या कहते हैं हसमती के नाम पे शुमाइल रजा हो या कमाइल रजा हो या मोबाइल रजा, जो भी है नाम लेकर के बदनाम करने वालों, या पाकिस्तान की मौलवियों पे क्या कहते हैं हनीफ कुरैशी हो या मिनहाजुल कौन सा तरीका हो, मिनहाजुल कुरान है ना,
اس کے کیا کہتے ہیں فاؤنڈر طارق وہ یہ جو بھی ہیں اعلیٰ حضرت سے منحرف جو ہوا، میری خاص بات سماعت فرمائے، اعلیٰ حضرت کی باتوں پہ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی بک نہیں کرنا گمراہیت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو بول دیا وہ آخری کیل ہے، آخری کیل۔ آئیے محبت حسین کا گن گانے والوں، محبت حسین پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کربلا میں حسین ہی کیوں، کربلا میں حسین کیوں، اور کربلا میں حسین نے پیغام کیا دیا۔ اس سے پہلے مہینہ گزرا، کون سا مہینہ تھا وہ؟ بقرعید کا مہینہ، سال کا آخری مہینہ، 10 تاریخ قربانی وہاں بھی ہے، اور یہ سال کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہاں بھی 10 تاریخ، وہاں بھی 10 تاریخ، یہاں بھی 10 تاریخ، وہ 10 تاریخ میں قربانی، یہاں بھی 10 تاریخ میں قربانی۔ میں نے مولا تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، مولا تو نے جو ہے مینا میں امام حسین، تو نے مینا میں اسماعیل کے بدلے میں مولا تو نے قربانی بھیج دی، فدیہ بھیج دیا، وہاں بھی حاجرہ کا لال کٹ رہا تھا، اور کربلا میں مولا تو بھیج دیتا حسین کے بدلے میں فدیہ، یہاں بھی قربانی ہو جاتی، مگر معاملہ تیرا مسئلہ، تیرا راز تو جانے۔ مولا مینا میں امام حضرت اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے، اور کربلا میں امام حسین کو کٹایا جا رہا ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، رنگین وہ سادہ ہے داستان حرام، رنگین وہ سادہ ہے داستان حرام، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کے حسین ابتدا اسماعیل، یعنی اسماعیل سے قربانی شروع ہوئی اور آ کر کے کربلا میں قربانی ختم ہو گئی۔ نہایت ہی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، حرم کی داستان سن لو، کہیں رنگینیاں ملے گی، کہیں سفیدی ملے گی، کہیں جلوہ ملے گا، کہیں پہ جا کر کے ذات خداوندی کے پرتوں ملیں گے، اور اس کی ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین، حسین پہ آ کر کے قربانی ختم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا، اے ابراہیم جا رب کے نام پہ قربانی کر، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جو ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے نکلے اور مقام مینا پہ آیا۔ مینا میں آنے کے بعد پوری واقعہ بتا دی، انی رأیت فی المنام، اے میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فماذا تری، قرآن میں موجود ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی بتا۔ بیٹے نے راضی مرضی کی بات کی، لہذا قربانی کرنے کے لیے تیار، مگر یہاں پہ چھری چلی نہیں، چھری کند ہو جاتی تھی، چھری آ کر کے کاٹنے سے انکار کر دیتی تھی، پتھر پہ مارتے تھے چل جاتی تھی، مگر حسین کے گردن پر ظالموں کی چھری چل گئی۔ مولا یہاں اگر اسماعیل کو تو بچا سکتا ہے، قادر مطلق ہے، تو حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ فاطمہ کے لال کو کیوں نہیں بچایا؟ مولا اگر یہ خلیل اللہ کا لخت جگر ہے، یہ مصطفیٰ کا لخت جگر ہے، اگر یہ خلیل اللہ کا نور نظر ہے، ادھر کیا کہتا ہے علی کا نور نظر ہے، اگر ادھر حاجرہ کا لخت جگر ہے، ادھر فاطمہ کا لخت جگر، اگر اسحاق کا ادھر بھائی ہے، ادھر حسن کا بھائی ہے، اگر ادھر کسی کا بھائی اور نور نظر ہے، ادھر بھی کسی کا نور نظر ہے، یا اسماعیل کے کٹنے میں اگر حاجرہ کا دل چھلنی ہو رہا ہے، وہ حسین کے کٹنے میں فاطمہ کا جگر کٹ رہا ہے، اگر اسماعیل کے کٹنے میں ہزاروں آنکھیں بہ رہی ہے تو حسین کے کٹنے میں ہزاروں آنکھیں کل بھی بہ رہی تھی، آج بھی بہ رہی ہے، مگر مولا سمجھ میں نہیں آیا کہ مینا میں 10 تاریخ کو تو نے دمبا بھیج کر اسماعیل کی جان بچا لی، مگر مولا کربلا میں تو نے دمبا بھیج کر کے حسین کی جان کیوں نہ بچائی؟ اگر اسماعیل ذبیح اللہ بچایا جا سکتا ہے تو حسین مصطفیٰ بھی بچایا جا سکتا ہے، یہ بھی بچ سکتا ہے، مگر مولا تیرا راز تو جانے، وہ کٹانے میں کیا حکمت تھی، وہ بچانے میں کیا حکمت تھی، یا کٹانے میں کیا حکمت ہے؟ تو عاطف غیبی نے آواز دی، او کیسا رضا سوچ، کہیں بچانے میں حکمت ہے، کہیں کٹانے میں حکمت ہے، اس لیے کہ مینا میں اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے،
اس لیے کہ اسماعیل کے پشتے میں نور محمدی ہے. سبحان اللہ. اسماعیل کے پشتے میں نور محمدی ہے. مقام مینا میں اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے تاکہ نور محمدی بچ جائے، تاکہ نور محمدی بچ جائے. اور کربلا میں حسین کو کٹایا جا رہا ہے تاکہ دین محمدی بچ جائے، تاکہ دین محمدی بچ جائے. حسین کے کٹنے کا، شہادت کا مطلب دین محمدی بچنا. یا دین محمدی ڈھول بجا کر کے بجاؤ گے؟ یا دین محمدی تعزیہ بنا کر کے بجاؤ گے؟ یا دین محمدی حسین کے نام پر شیلی باندھ کر کے بجاؤ گے؟ یا دین محمدی بچانے کا نام کیا کہتے ہیں بچوں کو فقیر بنا کر کے گھماؤ گے؟ یہ دین محمدی بچانا ہے کیا مثنوی کربلا میں اپنے عورتوں کو بھیج کر ننگی ناچ، نہ جانے پڑے کربلا میں کون سے پچھلے سال کے واقعات، اس طرح کے واقعات دیکھیں معاذ اللہ کہ شادی شدہ عورتیں بھی غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہوئی، چکر چلاتی ہوئی، کہنے میں شرم آتی ہے یہ تمہارے کربلا کے مثنوی کربلا کے واقعات. تعزیہ کے پیچھے گھومنے والوں، اگر یہی محبت حسین ہے، ڈھول بجانا اگر یہی محبت حسین ہے، اگر کیا کہتے ہیں بچوں کو فقیر بنانا یہی محبت حسین ہے، بنا چپل کے گھومنا یہی محبت حسین ہے، 10 دن تک کیا کہتے ہیں صرف ابلی ہوئی چیزیں کھانا یہی محبت حسین ہے، ایسی محبت حسین شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ تمہاری مثنوی اور بناوٹی کیا کہتے ہیں محبت ہے. محبت حسین کیا ہے؟ میں بتاؤں محبت حسین کیا ہے؟ محبت حسین ہے، حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، تو محبت سے نماز پڑھ، یہ محبت حسین ہے. حسین نے قرآن بچایا ہے، تو تلاوت قرآن کر، یہ محبت حسین ہے. حسین نے زینب و شہر بانو کی عزتیں بچائی ہے، تو ماں بہنوں کو پردے میں رکھ کر کے تعزیہ داری سے بچا، یہ محبت حسین ہے. لہذا یزیدیوں میں ڈھول تھے، ڈھول کے خلاف آواز میرے حسین نے اٹھائی تھی. ڈھول بجا کر کے یزیدیت کا سبق مت دے، ڈھول سے دور رہا. لہذا تلاوت قرآن سے لگ جا، مجالس رسول سے لگ جا، داستان حسین سننے میں لگ جا، صبر حسین بنا لے، قرآن کا تالی بن جا، مسجد کا نمازی بن جا، حج بیت اللہ کا حاج بن جا، شادی میں غلط خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے، شراب نوشی سے بچا، غلط چیزوں سے بچا، اور بچا کر کے یہ پیغام دے دے حسین تو نے کربلا میں دین کو بچایا ہے، اور ہم دین کو بچانے میں غلام حسین کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے محبت حسین کا نتیجہ یہ ہے، یہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ محبت حسین نہیں ہے. محبت حسین تو یہ ہے میرے پیارے، انہوں نے قرآن بچایا، قرآن کی تلاوت کر، دین کا پابند بن جا، شریعت کا پابند بن جا، کہانیاں اور ان کے واقعہ سن کر کے صبر کا پیکر بن جا، صبر کرنا سیکھ، دین بچانا سیکھ. لہذا دو رنگوں میں مت رنگ، دو رنگوں میں مت رنگ، یا تو یزیدی بن یا حسینی بن. دو رنگوں میں مت رنگ، یا تو یزیدی بن یا حسینی بن. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما.